بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 22 اگست ہے، جمعہ کا دن ہے اور ایران اسرائیل کے درمیان جنگ کا بگل پڑ چکا ہے۔ جس طرح سے آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرانی جرنیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک آخری مارکہ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونا ہے اور اس کے بعد مکمل طور پر سکون ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آئی، کیونکہ ایرانی ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ پہلے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ 12 روزہ جنگ جو ہوئی، اس نے پوری دنیا کے اندر ایران کے حوالے سے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا۔ ایران نے جو طاقت کا توازن ہے اسی کو بدل کے رکھ دیا اور پھر اتنی زبردست قسم کی اپنی چھاپ چھوڑی کہ پوری دنیا میں اس کا تہلکہ مچ گیا۔ لیکن اب ایران کی جانب سے جو اس وقت جو اپنے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے، میزائل استعمال کیے گئے تھے، اب اس سے بھی 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے نئے میزائل جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ نئے میزائلوں کا کامیاب تجربہ، اور پھر ابھی جس طرح سے ایران نے حملہ تیار کیا ہے اور پھر اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسرائیل جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ پھر امریکہ جو ہے وہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر الرٹ دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی فوجیں، اپنے جو وارشپس ہیں ان کو اس نے ایکٹیو کر دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی جس طرح سے نتن یاہو ہے وہ امریکہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور پھر امریکی جنگی جہاز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ابھی جو چینی ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کے پاس پہنچ چکی ہے، اور ایران کے پاس جو چینی ٹیکنالوجی پہنچی ہے اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو، پورے کے پورے طاقت کے توازن کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر ایران نے جو اس وقت اپنا ایک زبردست قسم کا بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، آخر الزماں میزائل کے نام سے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان کا لقب بھی ہے۔ ان کو آخر الزمان کا لقب دیا جاتا ہے کہ جو اس زمانے کے آخری امام ہیں ان کے حوالے سے۔ اب یہ زمانے کا آخری میزائل، مطلب اس طرح سے ان کی نسبت کے ساتھ یہ جو میزائل ہے یہ لانچ کیا گیا اور اس نے تھرتھلی مچا کے رکھ دی ہے، اور یہ اب تک کا سب سے خطرناک میزائل جو ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ یہ کون سا میزائل ہے، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، یہ کیسے اس نے اسرائیل کے اندر اس وقت کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے، صف ماتم بچھائی ہوئی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ لائک کریں اور کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ اچھا، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے، آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے، اسے آپ نے چلانا ہے، کیونکہ پہلے جس طرح سے چینلز بین ہوئے اور اس کے بعد آپ کے سامنے منظرنامہ 2 چینلز میرے بین ہو چکے، یہ تیسرا چینل ہے، اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر چیکس لگے ہوئے ہیں، اور پھر عوام تک ریچ جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے مظلوم لوگوں کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، یہ بالکل بات صادق آتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ متحدہ عرب امارات، اس کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار منتقل کیے گئے ہیں، اور ابھی یو اے کا جو FY4942 فوجی کارگو طیارہ ہے وہ اسرائیل کے رامون ہوائی اڈے کے اوپر اترا ہے، اور اماراتی قوم کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی پہلی ترسیل جو ہے اس کو نشان زد کیا گیا ہے، اور پھر ابھی ہوائی جہاز کو اردن کی فضائی حدود سے بچنا پڑا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمان نے یو اے کی جو I-176 جو کلیئرنس ہے اس کو نہیں دی تھی۔ آپ اندازہ کریں یہی جو وہ مسلمان ہیں، کیا یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود؟ اور لیکن یہ تو کہانی مکمل طور پر الٹ چکی ہے، اور ان کا مکروہ چہرہ یہ مسلمانوں کا، اگر یہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرتے تو یقینی طور پر منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ایران نے جس طرح سے پورے کے پورے منظرنامے کو بدلا، اور ایرانی بحریہ نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے اندر بڑے پیمانے پر بحری مشقیں جو ہے وہ شروع کی ہیں، اور ان مشقوں میں جنگی جہاز، ڈرونز، ساحلی اینٹی شپ میزائل یونٹ اور کروز میزائل جو ہے وہ شامل ہیں۔ جبکہ ایران کے حوالے سے جب یہ انہوں نے مشقیں شروع کی تو اس وقت ٹائمز آف اسرائیل کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ ایران says it has developed new better missiles, will use them if Israel attacks again۔
مطلب اگر اسرائیل اٹیک دوبارہ کرتا ہے، حملہ دوبارہ کرتا ہے، تو ایران نے اس سے خطرناک میزائل جو ہے وہ تیار کر لی ہیں، اور وہ ایسا کاؤنٹر کرے گا کہ پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دے گا۔ ابھی اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا دیٹ ایران ہیز دا انٹینشن اینڈ کیپیبلٹی ٹو لانچ اے پریمپٹیو اٹیک اگینسٹ اسرائیل۔ مطلب جو چینل 12 ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنی انٹینشن شو کیا، اور اس نے بتایا کہ وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایک پریمپٹیو سٹرائک کر سکیں، حملہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ اسرائیل حملہ کرے اس سے پہلے یہ حملہ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے، اور یہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہوگا۔ لیکن جو میزائل اس میں استعمال ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو 12 روزہ جنگ کے اندر جس طرح سے ایران کی جانب سے جو میزائل سے استعمال کیے گئے، جس میں انہوں نے جو اتنے زبردست قسم کے جو ہے وہ کلسٹر میزائل، وہ ایسے زمین سے بالکل اوپر جاتے ہیں، بالکل عمودی شکل کے اوپر جا کر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ایک اپنے ڈائریکٹ ٹارگٹ کے اوپر آ کر گرتے ہیں، سجیل مثال سے بھی خطرناک ہے، اور اسی طرح سے کلسٹر، اور پھر جا کے اپنی لوکیشن پہ جا کے ایسے ڈفرنٹ آگے میزائل جو ہے اس کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ اس طرح کی میزائل انہوں نے جو چلائے، لیکن اب اس سے بھی خطرناک جو آخر الزماں میزائل جو انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا، جس کو لے کر اسرائیل جو ہے وہ بھی پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، کیونکہ وہ ایران کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی مزید اپنے میزائلوں کی رینج کم کریں گے، آپ جو ایٹمی ہتھیار ڈیولپ نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی جو ایران ہے، ایران کی جانب سے اپنی ایئر سپیس بند کر دی گئی، اور ایئر سپیس بند کرنے کے بعد یہ خبر کیا سامنے، ایران کلوز اٹس ویسٹرن ایئر سپیس ایز اٹ لانچڈ لارج اسکیل بیلسٹک میزائل اینڈ ایئر ڈیفنس ڈرلز، ملٹیپل فلائٹس بٹوین تہران اینڈ بغداد ور کینسلڈ۔ اب جو ایران ہے اس نے اپنی ویسٹرن ایئر سپیس جو ہے اس کو بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک لارج اسکیل بیلسٹک میزائل جو ہے اور ایئر ڈیفنس ڈرل انہوں نے کی، اور آخر الزماں میزائل جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے انہوں نے آخری زمانے کے اندر آخری آپشن کے طور پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور ایک زبردست قسم کا میزائل کامیاب تجربہ کیا، جس کے بعد جو اس وقت اسرائیل ہے وہ پریشان حال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے صرف جب یہ ایئر سپیس بند ہوئی تو لوگوں نے شیلٹرز کے اندر جانا شروع کر دیا۔ شیلٹرز میں تب لوگ جاتے ہیں جب وہاں پر کسی قسم کا آپ کو معلوم ہو کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، ہم نے حملے کو روکنا ہے، اور میزائل آ گئے ہیں، تو پھر سائرنز بجتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی جب ایئر سپیس بند ہوئی تو انہوں نے سائرن بجا دی کہ آپ جو ہے شیلٹرز کے اندر چلے جائیں، کیونکہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران ہیز ٹیسٹڈ اے نیو ایڈوانس بیلسٹک میزائل ایٹ دا شاہرود ایروسپیس کمپلیکس، جو شاہرود ایروسپیس کمپلیکس ہے وہاں پر انہوں نے یہ کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور جنرل موسوی جو کہ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے کیا کہا، The only way to protect the country from threats is to continue the strategy of increasing defense power۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، پروٹیکٹ کرنا اپنے ملک کو، تو ہمیں جو ڈیفنس پاور ہے اس کو انکریز کرنا ہوگا، اسٹریٹجی کو کنٹینیو کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو اس وقت جو اسرائیل کے سابق وزیر دفاع ہیں، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ فارمر نیشنل سیکورٹی کونسل چیف said that Iran made two serious mistakes. The next step will be painful. Professor Yaqub Nagel analyzed the danger from Iran and said, everyone is talking about Gaza today, but we left a wounded animal in Iran. انہوں نے کہا کہ جی جو ایران نے دو بڑی مسٹیک کی تھی لاسٹ ٹائم، لیکن اب وہ ایک واؤنڈڈ اینیمل ہے، مطلب زخمی جانور ہے، اور ہم نے ایران کے اندر اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ کسی بھی وقت پلٹ کر وار کرے گا، اور یہ بہت خطرناک ہوگا، سب لوگ غزہ کو بھول جائیں گے۔ مطلب اس لیول کے اوپر جا کر وہ بات کریں۔ لیکن ابھی جو ایران نیوز کی جانب سے بتایا گیا، اس نے کہا کہ ایرانین ہارڈ لائنر سیز اسرائیل پلاٹنگ ٹو انسٹال ایکس پریزیڈنٹ روحانی ایز لیڈر۔ جو حسن روحانی ہیں، سابق جو پریزیڈنٹ تھے، ایکس پریزیڈنٹ، ان کو دوبارہ سے لیڈر کے طور پر وہ لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ایک آپریشن ریجیم چینج جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا تھا اس طرح سے دوبارہ سے ایک دفعہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ان کی پلاننگ پہلے بھی ناکام ہوئی تھی، جس طرح سے 12 روزہ جنگ کے دوران انہوں نے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، اور ان کی یہی پلاننگ تھی کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے لوگ جب باہر نکلیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن لوگ نکلے اور وہ اپنی گورنمنٹ کے حق میں، حالانکہ جو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف عوام بہت بڑی تعداد میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور عوام کی حمایت جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ چلی گئی، اور ان کا جو پلان تھا وہ ان کا ناکام ہو گیا۔ لیکن ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سسٹینیبل پاور 1404 ڈرلز، ایرانس ناصر قادر قدیر
اینٹی شپ کروز میزائل ڈسٹرائے ٹارگیٹس، مطلب انہوں نے جو 1404 جو ڈرلز ہیں انہوں نے اس کے نام سے ایک طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ناصر، قادر اور قدر جو اینٹی شپ جو میزائل ہیں انہوں نے وہ لانچ کر کے اپنے ٹارگٹ کو ڈائریکٹلی نشانے پہ لیا، اور باقاعدہ طور پر امریکی جہازوں کو وارن کیا، ان کو جنگی جہاز جو بحری جہاز ہے، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی تو ہم ان کا یہی حشر نشر کریں گے، اور کسی بھی قسم کا جو طاقت کا مظاہرہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور ان کے پاس جو چینی ٹیکنالوجی ہے اس نے تو پورے کے پورے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس بھی کیونکہ J-10C ہیں، ایران کے پاس بھی وہ پہنچ چکے ہیں، پھر ان کو جو اس وقت HQ-9 بھی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، میزائلوں کی ٹیکنالوجی وہ پرووائڈ کی گئی، اور وہ اب ٹارگٹس کے ساتھ ڈرلز کر رہے ہیں تاکہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ ابھی جو تہران میں باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران سے US pushing for diplomacy after strikes fell short، مطلب وہ اسٹرائک کرنے کے بعد ڈپلومیسی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اپنے مقاصد کو اچیو کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ جنگ کا بغل ہے، کسی بھی وقت یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ میں نتن یاہو کے اقدامات جو ہیں وہ اس وقت نسل کشی کا باعث بن رہے ہیں، اور غزہ شہر پر زمینی حملہ اسے مزید جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ میں لندن حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ سزا دیں اور اس حکومت کو ہر قسم کے ہتھیاروں کی برآمد جو ہے وہ روک دی جائے۔ یہ اسکاٹش پرائم منسٹر جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو اردن اور شام کے اوپر جو جیٹ طیارے ہیں ان کے لیے نیٹو، سینٹ کام اور اسرائیل کے ایندھن بھرنے والوں کی مسلسل پروازیں جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ آج رات کی ایران کی مشق کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ یہ مشق در حقیقت اسرائیل پر حملہ آور جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔